سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پھر فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور وہ 3 کون ہیں؟ نمبر 1، جو شخص میرے امتی کی پریشانی دور کرے۔ نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ اور نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ اب ذرا غور کر لیں کہ امت کی پریشانی دور کرنے والا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن رب کریم اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ ہم پریشانی دور کرنے والے ہیں، بدقسمتی سے کچھ لوگ پریشانی کریٹ کرنے والے ہوتے ہیں، ٹینشن دینے والے ہوتے ہیں، ٹینشن دور نہیں کرتے، ان کی ذات سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے۔ جو پریشانی دور کرتا ہے اس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ غور کریں کتنا ناپسندیدہ ہوگا وہ شخص۔ اب یہاں چونکہ خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، چیک کر لیں کہ مجھ سے کاروبار کرنے والا، میرے یہاں جاب کرنے والا، یا میں جدھر جاب کرتا ہوں ادھر میرا سیٹ مجھ سے جو رشتہ داری کرتا ہے، رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں نا، رشتہ داری کرتا ہے وہ، یا میرا پڑوسی، ہماری ذرا تھوڑا سا آس پاس غور کریں نا، لوگ مجھ سے پریشان ہیں یا مجھ سے خوش ہیں، یہ آپ کو چیک کرنا ہوگا۔ اگر میں لوگوں کے لیے ٹینشن ہوں، پریشانی ہوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کو پسند ہے وہ شخص جو لوگوں کی پریشانی دور کرے۔ اور کچھ لوگ واقعی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ پریشانی کے وقت ان کے پاس جاتے ہیں کہ یار یہ ٹینشن ہو گیا ہے، وہ بولتے ہیں فکر نہیں کرو میں تمہارے ساتھ۔ اور یہ بھی ایک حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کیا بات ہے، میں یقین کرے وہ حدیث جب سے پڑھی ہے نا، ایمان تازہ ہو گیا کہ یہ کیسے لوگ اللہ ان لوگوں میں ہمیں بنا دے۔ اور آقا فرماتے یہی لوگ کامیاب ہے اور اللہ ان سے راضی ہوگا، حدیث پاک کا مضمون ہے۔ رب نے بنایا ہی اس لیے ان کو کہ لوگ اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے ان کے پاس جائیں گے اور وہ ان کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ اور ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کبھی کو خاندان میں دیکھتے ہیں، مارکیٹوں میں بھی ایسے بزرگ ہوتے ہیں، لیکن میں اور آپ ایسے ہیں۔ اب فیملی کے لوگ بیٹھے، ہم غور کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اور بالخصوص اپنے سسرال والوں کے لیے ہم پریشان بناتے ہیں، پریشانی کریٹ کرتے ہیں یا آسانی کرتے ہیں؟ آج کل تو یہ مزاج بنا ہوا ہے نا کہ جناب اپنی فیملی کے ساتھ تو ٹھیک ہے، سسرال والوں کے ساتھ ذرا ٹائٹ رہنا ہے، ہاں ادھر اتنا جھک کے نہیں رہنا ہے، ان کو ٹینشن دینی ہے، دیر سے جانا ہے، سب سے آخر میں جانا ہے، تم جب تک نہ جاؤ تو کھانا شروع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا کام آسانی دینا ہے۔ ہمارا مسلمان جو ہے وہ تکلیف دینے والا نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے اس کو فیل ہی کروا دیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ جتنے ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہیں، جس طرح آپ کے ماں باپ کی آپ اولاد ہے نا، احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ ساس سسر بھی ماں باپ ہوتے ہیں۔ بچیاں جو مجھے سن رہی ہیں وہ بھی غور سے سنیں، جس طرح تمہارے ماں باپ ہیں، اس طرح ساس سسر بھی تمہارے ماں باپ ہیں، ان کو کیوں تمہاری وجہ سے تکلیف ہونی چاہیے؟ بالکل اسی طرح ادب کریں، خیال رکھیں، تکلیف نہ دیں۔ مگر آج پرابلم یہ ہے کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، غور کر لیں۔ اور دوسرا بندہ میرے آقا نے فرمایا سنت کو زندہ کرنے والا، سنت کو زندہ کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب ذرا غور کر لیں کہ ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ کبھی موقع ملے نا تو ایک دن بیٹھ کر
کاغذ قلم لے کر یا موبائل میں ہی نوٹس بناتے ہیں آج کل کہ مارننگ ٹل ایوننگ میں جو جو کام کرتا ہوں، صبح آپ اٹھے، واش روم گئے، ٹھیک ہے، کپڑے پہنے، تیار ہوئے، بریک فاسٹ کیا، آفس گئے یا اسکول گئے یا کالج گئے، پھر دوپہر کیسے گزاری، شام کیسے گزاری، دوستوں میں گئے، گھر پہ آئے، دوپہر کا کھایا، رات کا کھایا، اس پوری روٹین کو لکھیں اور اب چیک کریں کہ میں نے صبح سے لے کر رات تک کس کس کام میں کتنی سنتوں پر عمل کیا۔ واش روم جاتے ہوئے، کپڑے پہنتے ہوئے، تیار ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت، گھر سے باہر نکلتے وقت، گھر سے اندر آتے وقت، لوگوں سے ملتے وقت، کاروبار کرتے وقت، دیکھتے وقت، بولتے وقت، فرام دا مارننگ ٹل ایوننگ۔ اگر آپ غور کریں گے نا تو کئی سنتیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، حالانکہ ان سنتوں پر عمل کر کے کوئی کام ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ سیدھے ہاتھ سے کھائیں یا الٹے ہاتھ سے کھائیں، کھانا پیٹ میں ہی جاتا ہے، ٹائم بھی اتنا ہی لگتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے رک کر سچ بولیں گے تو کام خراب نہیں ہوگا، اللہ اور برکت ڈال دے گا، لیکن سنتوں کا ذہن ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درود پاک کثرت سے پڑھنے والا قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن کی گرمی سے محفوظ رہیں تو کثرت سے درود پاک پڑھیں، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک مختصراً قرآنی واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس واقعے کو سنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے کتنا ہے اور اس کے بارے میں جانتے کتنا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ کا کلام ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ انفارچونیٹلی قرآن سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ ایک بوڑھی خاتون ایک گاؤں میں رہتی تھی اور اس کا بچہ باہر بیرون ملک کمانے کے لیے گیا۔ ماں بیمار تھی، غریب تھی، علاج کے پیسے بھی نہیں تھے، کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ بیٹا ہر مہینے خط لکھتا، ماں کے پاس اینولپ آتا، ماں اسے کھولتی، ارے میرے لال کا خط آیا ہے۔ بیچاری پڑھی لکھی تھی نہیں، اس خط کو چومتی اور ایک دراز میں رکھ دیتی۔ اگلے مہینے پھر خط آتا، پھر ماں چومتی، میرے لال کا خط آیا ہے، آنکھوں سے لگاتی، پھر اس دراز میں رکھ دیتی۔ ہر مہینے خط ریسیو ہوتا رہا، ہر مہینے دراز میں جاتا رہا۔ ماں کے پاس ماں بیماری بڑھتی گئی، پیسے تھے نہیں، نہ دوائی لے سکی، نہ پراپر خوراک لے سکی۔ اسی بیماری میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب کفن دفن کرنے لوگ آئے، گھر کی صفائی ہوئی، ایک دراز کھولی گئی، بہت سارے لیٹر نکلے اور ہر لفافے میں پے آرڈر تھا، منی آرڈر تھا۔ بیٹا ہر مہینے ماں کو رقم بیچتا رہا، مگر ماں پڑھی لکھی تھی نہیں، وہ چوم کر اس خط کو تو رکھتی رہی۔ ہزاروں لاکھوں روپے آ چکے تھے، اسے کیش کروا لیتی، علاج بھی ہو جاتا، خوراک بھی مل جاتی، گھر بھی بن جاتا۔ بیٹا ہر مہینے ماں کو بیچتا رہا، مگر بے پڑھی ماں سمجھ ہی نہ سکی کہ یہ خط ہے یا میرے لیے پیسے ہیں۔ سچ بتاؤ قرآن کو ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہر نئے گھر میں قرآن رکھتے ہیں، ہر نئی دکان میں قرآن رکھتے ہیں۔ اس میں کیا کیا خزانہ ہمارے لیے موجود ہے، اس میں کون کون سی نعمت چھپی ہوئی ہے، ہم میں سے کس کو پتا ہے؟ پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اگر پڑھیں گے نہیں تو اس کی برکتیں کیسے حاصل کریں گے؟ آج میں اللہ کے ایک نبی کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ نبی ہیں جن کے ساتھ ایسا امتحان لیا گیا کہ ون آف دا امیزنگ اسٹوری ہے۔ آپ حضرت یونس علیہ السلام ہیں اور آپ کا معاملہ یہ تھا، آپ کی قوم بت پرستی کرتی تھی۔ قرآن میں آپ کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے پوری سورہ یونس موجود ہے، اور آپ نے اپنی قوم کو ڈرایا، بت پرستی نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ سخت عذاب آئے گا۔ قوم کہتی کہ وہ بت پرستی کرتی تھی، آپ کی بات مانتی نہ تھی۔ آخر کار آپ کی قوم کو آپ نے کہہ دیا بس اب عذاب آنے ہی کو ہے، کسی وقت بھی عذاب آ جائے گا، اب اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ قوم نے کہا، پلاننگ کی، حضرت یونس پر نظر رکھو، اگر یہ ہمارے شہر میں ہیں تو عذاب نہیں آئے گا، جس دن یہ شہر سے نکل جائیں سمجھ لو عذاب آنے والا ہے۔ کمال کا عقیدہ تھا، بتوں کو پوچھتے تھے مگر دل میں یہ بھی جانتے تھے یہ اللہ کے نبی شہر میں رہیں گے، اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ بہرحال آپ ایک رات تشریف لے گئے، قوم کو پتہ چل گیا، بادل بھی آ گئے، کالی بدلیاں بھی آ گئیں، عذاب کے جو آثار تھے وہ نمودار ہو گئے۔ اب قوم نے کیا
کیا؟ ساری قوم میدان میں جمع ہوئی ننگے سر، اب اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، جس پر ظلم کیا تھا اس سے معافی مانگنے لگے، اب جس کا قرضہ دینا تھا اس کے قرضے لوٹا دیے، بچے بوڑھے عورتیں روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، یا اللہ اب معاف کر دے، عذاب نہ بھیجیو، بت پرستی سے توبہ کرتے ہیں، حضرت یونس پر ایمان لے آئیں گے، اے اللہ اس بار عذاب کو ٹال دے۔ اتنا گر گڑائی قوم کہ سبحان اللہ وہ آتا عذاب واپس چلا گیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام باہر شہر سے یہ سوچ کر چلے گئے تھے کہ جب میں واپس آؤں گا اس قوم نے تباہ ہو جانا ہے، مگر جب آپ واپس آئے تو کوئی عذاب نہیں آیا تھا، ایوری تھنگ از اوکے۔ تو لوگوں نے کہا حضور اپنی قوم کی طرف جائیے۔ کہا میں کیسے جاؤں؟ میں اگر قوم کی طرف جاؤں گا تو قوم مجھے جھوٹا کہے گی۔ اچھا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ قوم نے توبہ کر لی ہے اور حضرت یونس پر ایمان لانے کی نیت بھی کر لی ہے۔ ادھر حضرت یونس سمجھ رہے ہیں کہ میں اگر شہر میں چلا گیا تو انہوں نے تو مجھے قتل کر دینا ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم نے کہا تھا اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب آیا نہیں، کیونکہ آپ کو یہ حکم مل چکا تھا کہ عذاب آ رہا ہے۔ اب آپ اسی جس کو کہیں کہ کیفیت میں اس شہر میں داخل ہونے کی بجائے آپ باہر گئے، کشتی میں سوار ہوئے اور اس شہر سے باہر کہیں جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک اور آزمائش، وطن تو چھوٹ گیا، اب کشتی بیچ سمندر میں جا کر رک گئی۔ اب اس زمانے کی قوم کا ایک اصول تھا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہوتا تھا نا، وہ جب کشتی کہیں رک جائے تو سمجھ لو اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے۔ اب انہوں نے کہا کون ہے؟ تو ایک قرآن دازی ڈالی گئی اور اس قرآن دازی میں حضرت یونسی کا نام نکل آیا۔ بھری کشتی سے بیچ سمندر میں آپ کو انہوں نے دریا میں سمندر میں ڈال دیا۔ There is no life jacket on that time، کوئی لائف جیکٹ نہیں تھا، آپ کو سمندر میں ڈال دیا، کشتی آگے چلی گئی۔ اللہ کے نبی ہیں، آزمائش دیکھو۔ اب جب سمندر میں ڈوبنے لگے تو ایک بڑی سی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے نگل لیا۔ آزمائش پر ایک اور آزمائش، اللہ اکبر۔ مگر زباں پر شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی کہ یا اللہ تیرا نبی اور میرا یہ حال۔ اللہ اکبر، آپ کی عاجزی دیکھیں، آپ نے اس مچھلی کے پیٹ میں وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ کون سا وظیفہ تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ کہاں سے ملی ہے؟ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ ایک عاجزی کا انداز تھا، ایک گر گڑانے کا انداز تھا، ایک توبہ کا انداز تھا۔ آپ پڑھتے رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس مچھلی نے آ کر کنارے پر آپ کو اگل دیا۔ اب جب آپ کنارے پر آئے، کمزور ہو چکے تھے، جلد بھی آپ کی بالکل نرم ہو چکی تھی، کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہ تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے وہاں ایک کدو کی جو بیل تھی، ایک چھوٹا سا پودا آپ کے قریب اگ گیا، اسی سے آپ کو خوراک ملی، انرجی ملی، صحت ملی۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب اپنے شہر آپ واپس آئے تو لوگوں نے آپ کو بڑی عزت کے ساتھ ویلکم کیا، آپ پر ایمان لائے اور ہنسی خوشی وہ زندگی گزارنے لگے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ میں نے کسی سٹوری بک سے نہیں سنایا، یہ واقعہ میں نے آپ کو کسی ناول سے نہیں سنایا، یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ مگر بدقسمتی یہی ہے کہ ہم جو ہے قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ چنانچہ سورہ یونس کی اگر آپ تلاوت کریں، 11 پارے میں یہ سورہ ہے، 97 98 99 آیت میں یہ واقعہ بڑی پیار سے بڑی تفصیل سے موجود ہے، اور اگر اس کی تفسیر پڑھیں گے تو مزید اس کے بارے میں معلوم ہوگا۔ میں نے یہ واقعہ آج کیوں بیان کیا؟ there are two reasons۔ پہلا ریزن تو یہ ہے کہ قرآن سے محبت بڑھے، لوگ تلاوت قرآن کریں، سمجھیں کہ اللہ نے کیسے کیسے واقعات۔ آج اپنے بچوں کو بٹھا کر لوگ پتہ نہیں سنڈریلا اور امبریلا کی سٹوریاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ ارے بچوں کو قرآن کے واقعات سناؤ، بچوں کو نبیوں کی باتیں بتاؤ، بچوں کو بتاؤ کہ دنیا میں پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ اور سبحان اللہ، یہ جو پچھلی قوموں کی باتیں قرآن میں ہوئی ہیں نا، 100 سے زیادہ واقعات ہیں قرآن میں۔ آپ یقین کریں، ایسے ایسے واقعات ہیں کبھی کبھی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ اور دوسری بات، پچھلی قوموں پر جو عذاب نازل ہوئے اس کو بیان کرنے کا قرآن میں ایک مقصد علماء نے یہ بھی بیان کیا تاکہ تم ایسا نہ کرنا، تم یہ غلطی نہ کرنا۔ دیکھو پچھلی قوموں میں کسی نے معاذ اللہ بدکاری کی، عذاب آ گیا، جھوٹ بولا، عذاب آ گیا، ناپ تول میں کمی کی، عذاب آ گیا، بچوں کے ساتھ برے فعل کیے، عذاب آ گیا، بت پرستی کی، عذاب آ گیا۔ ایسے ایسے عذابات ذکر کیے گئے کہ دیکھو تم یہ نہ کرنا۔ مگر آج ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں تو سمجھیں گے کیسے کہ کیا کیا نہیں کرنا ہے؟ بدقسمتی سے اگر آپ یقین کریں، تھورلی دیکھیں نا،
تو پچھلی قوموں نے جو ایک ایک گناہ کیا، ایک ایک غلطی کی اور عذاب آ گیا نا، آج ہمارے اندر وہ ساری غلطیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ تو یقین کریں ہم نبی پاک کے امتی ہیں، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے کہ ہم پر اس طرح آسمانی عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ لیکن دیر از اے ڈے، ایک دن تو ہے نا جس دن جواب دینا ہے، پھر ایک دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ادھر کیسے جواب دیں گے کہ قرآن میں بتایا تھا جھوٹ نہ بولنا، قوم عذاب میں گرفتار ہو گئی، قرآن میں بتایا تھا ناپ تول میں کمی نہ کرنا، میں نے اپنا عذاب ان پر بھیج دیا، قرآن میں بتایا تھا بدکاری نہ کرنا، اس قوم پر میں نے اپنا عذاب نازل کیا۔ پڑھتے تو جواب دیں گے نا، تو پلیز یوں نہ کرو۔ حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ قرآن سے دوستی کیجیے، قرآن کو تھام لیجئے، قرآن پر عمل کیجئے، یقین کریں لائف بہترین ہو جائے گی۔ ایٹ لیسٹ یہ سیٹسفیکیشن تو ہوگی یار میں نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، اس کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے، میں مسلمان ہوں، میرے رب نے کیا فرمایا یہ مجھے معلوم ہے۔ یہ سیٹسفیکیشن تو لاؤ اپنے دل میں، یہ بھی نہیں ہے۔ ایسی کیسی زندگی ہے کہ ہم اس طرح قرآن سے دور زندگی گزار رہے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے۔ آج اتنا سوشل میڈیا میں انوالومنٹ ہے ہمارا، موبائل سب کے پاس ہیں، بلکہ اب تو موبائل میں یہ سافٹ ویئر بھی آ گئے ہیں کہ موبائل خود بتاتا ہے کہ آج آپ نے کتنے گھنٹے کس سافٹ ویئر پر گزارے ہیں۔ کبھی دیکھیے گا کہ ایک دن میں سینکڑوں بار، ہنڈریڈز آف ٹائم ہم موبائل دیکھتے بھی ہیں اور کئی سافٹ ویئر 100 بار آن کرتے ہیں۔ اتنے سارے سافٹ ویئر ہیں ڈیلی آن لائن۔ ابھی اتفاق بتاتا ہوں، میں پہلے بیان میں کہتا تھا، کل مجھے ایکسپیرینس ہوا، مجھے ایک بندے کو تلاش کرنا تھا، ایک امانت تھی ان کی میرے پاس، مجھے اس کو تلاش کرنا تھا۔ ان کا فون نمبر ملاؤں، فون بند، دوسرا نمبر ملایا وہ بند۔ میں نے کہا یار امانت لوٹانی کیسے لوٹاؤں؟ میں نے اس بندے کو سرچ کیا فیس بک کے اوپر، اس کا پیج مل گیا، تصویر میں نے دیکھا بندہ یہی ہے، لیکن میں دیکھتا رہا 1 سال ہو گیا وہ بندہ آن لائن نہیں ہوا ہے۔ 2000 جنوری 19 سے لے کر اب تک وہ آن لائن نہیں ہوا۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل تو روز ہی لوگ آن لائن ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی اباؤٹ کو کلک کیا تو اس کی فیملی کے لوگوں کا نام آ گیا، اس کے بیٹے کا نمبر ہے، میں نے بیٹے کے پیج پہ کلک کیا، میں نے اس کے بیٹے کو میسج کیا کہ مجھ سے بات کریں، مجھے آپ سے کام ہے۔ اس کے بیٹے کا مجھے فون آیا کہ آپ نے مجھے میسج کیا ہے، میں نے کہا جی، میں نے کہا آپ کے ابو سے بات کرنی ہے، کہہ رہے ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ کتنا ٹائم ہوا؟ بولا 1 سال ہو گیا۔ میں یقین کرے یہ بات بیان میں کرتا تھا، آج میرے ساتھ یہ بات پروف ہوئی کہ میں اور آپ مر جائیں گے، سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے۔ لوگ سوچیں گے 6 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، بندہ کدھر گیا؟ پتا چلا قبر میں چلا گیا ہے۔ جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، ایچ اینڈ ایوری سافٹ ویئر بیکم آف لائن، مگر جس کے دل میں قرآن ہوگا، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے گا۔ آج قرآن آف لائن رکھا ہے میں نے اور آپ نے، اکثر لوگوں نے نہیں پڑھتے قرآن، ایک مہینہ گزر جاتا ہے، پورا سال گزر جاتا ہے قرآن نہیں پڑھتے۔ آف لائن ہے قرآن، سارے سافٹ ویئر آن لائن ہیں۔ ارے اسے آن لائن کرو جو قبر میں بھی آن لائن رہے گا، نور کا کام دے گا، شفاعت کا کام دے گا۔ احادیث کا مضمون ہے کہ سورہ ملک پڑھنے والا روزانہ قبر میں عذاب کے فرشتے آئیں گے، وہ اس کے آگے روک بن جائے گا، وہ اس کی شفاعت کرے گی، مگر نہیں پڑھتے۔ خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیو، قرآن کے بغیر مسلمان کیسا ہے؟ کم از کم روز کچھ تو قرآن پڑھیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، دعوت اسلامی والوں نے کیا شاندار نظام دیا۔ ایٹ لیسٹ کم از کم روزانہ 3 قرآن پاک کی آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں۔ یہ مدنی انعام امیر اہل سنت نے دے دیا۔ 3 آیتوں کا ٹائم نہیں ہے یار، پورے قرآن میں سے روز کی 3 آیتیں پڑھیں گے تو تھوڑا کر کے کہیں تو پہنچ جائیں گے۔ اچھا، پھر اس کے لیے آج کی آسان اردو زبان میں شاندار تفسیر قرآن دعوت اسلامی نے ہمیں دے دی، تفسیر قرآن صراط الجنان، ویری ایزی اردو۔ اچھا، پھر 10 جلدوں میں ہے، اس کی اپلیکیشن بنا دی، نہیں خرید سکتے بھائی اپلیکیشن فری میں ڈاؤن لوڈ کر لو، روز اسی سے تھوڑا پڑھ لو۔ اچھا، ہمیں پھر یہ باتیں آنے لگی کہ ہم سننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اردو آتی نہیں پڑھنا، ہمارے پاس دوسرے ملکوں سے میسج آنے لگے، تو پھر الحمدللہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ کرانا شروع کر دی، اور آج اللہ کی رحمت سے بہت ساری صورتیں تفسیر قرآن آڈیو میں موجود ہے، اس کی کلپس وائرل ہونا شروع ہو گئے۔ پھر بھی ہم قرآن سے دور ہیں۔ انڈرسٹینڈ کریں پلیز، آج نیت کر کے جاؤ، بے شک یہ شادی کی محفل ہے، مگر کاش یہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جائے کہ فرام دا ناؤ آن ورڈ، آج سے لے کر آگے زندگی تک میں روز قرآن پڑھوں گا۔ ارے یار، ایسا دن کیسا کہ آج پورے دن میں قرآن کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے قرآن سنا نہیں، زبان نے کچھ قرآن پڑھا نہیں۔ نیت کرو میں سوؤں گا نہیں جب تک میری آنکھیں کچھ قرآن نہ دیکھ لیں،
میری زبان کچھ قرآن نہ پڑھ لے، میرے کان کچھ قرآن سن ڈالے۔ اور اب دوسری بات جو اس واقعے سے سننی ہے اور اس کے بعد میں اپنے بیان کو ختم کروں گا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے سے سیکھنا کیا ملا ہے؟ صبر۔ کیسا صبر تھا! آپ سوچیں، اللہ کے نبی ہیں، وطن چھوٹا، کشتی سے پانی میں ڈال دیا گیا اور مچھلی نے پیٹ میں نگل لیا، ان تمام باتوں کے باوجود زباں پر شکوہ نہیں تھا۔ مگر آج چھوٹی چھوٹی تکلیف پر، چھوٹی چھوٹی آزمائش پر زبان پر شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں، میں تو پیچھے رہ گیا۔ آج کل تو ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ کسی سے طبیعت پوچھو نا، کیا حال ہے بھائی، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اب اس کے بعد بندہ خود ہی شرمندہ ہو رہا تھا، نہ ہی پوچھتا تو اچھا تھا۔ ارے بھائی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اتنی شکایتیں، اتنے شکوے، طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، کاروبار بھی ڈاؤن ہے، مارکیٹ بھی ڈاؤن ہے، فیملی میں بھی پریشانی ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ نے کسی کو یہ ساری باتیں بتائیں، کیا وہ حل کر دے گا؟ آپ کا کاروبار ٹھیک کر دے گا، چیک بنا دے گا، لو بھائی 2 ملین روپے، کاروبار اچھا کر لو۔ صحت اچھی نہیں ہے، کیا وہ ڈاکٹر ہے جو فوری طور پہ آپ کا علاج کر؟ کچھ بھی نہیں کرے گا وہ، آپ کا ثواب چلا گیا۔ جو صبر کا ثواب تھا نا، وہ آپ نے ضائع کر دیا۔ شکوہ کرنا چھوڑ دو، کمپلین کرنا چھوڑ دو۔ کیوں بتاؤں میں کسی کو مجھے کیا پرابلم ہے؟ اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ شعر تو سنتے نعت کا کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی۔ نہ بتایا کرے لوگوں کو اپنے پرابلمز۔ اور میں ایک اور بات بتاتا ہوں، اصل میں ہمیں بعض اوقات پتہ کیا لگتا ہے، میں بیمار ہوں نا، مجھے لگتا ہے سارے ہی صحت مند ہیں، میں اکیلا ہی بیمار ہوں۔ کسی کا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، اس کو لگتا ہے میرا ہی بیڑا غرق ہو گیا، باقی تو سبھی ہنس رہے تھے، میں دعوت میں گیا یار سبھی چمک رہے تھے، مجھے لگا میرا تو کاروبار تباہ ہو گیا، سب کروڑ پتی ہو گئے ہیں۔ اچھا کسی کی شادی میں گئے، اس کی شادی میں سج دج دیکھی تو بندہ سمجھتا ہے یار یہ تو سارے ہی ترقی کر رہے ہیں، میں ہی ٹینشن میں ہوں۔ ایسا نہیں ہے، میں اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ زندگی کی جو گاڑی ہے نا، وہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی دکھ نہیں ہے، اور ہماری جاب ہی یہی ہے، ہم شخصیات سے، لوگوں سے ملتے ہی رہتے ہیں۔ اب یقین کریں، کبھی کبھی کسی اربوں پتی شخص سے ملنے جاتے ہیں نا، اس کا بنگلہ آپ دیکھو، اس کی گاڑی دیکھو، اس کی فیملی، اس کے ہزاروں نوکر، اور جب وہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضرت تھوڑا اکیلے میں بات کرنی ہے، اور جو اکیلے میں جا کے وہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا، یقین کریں دل لرز جاتا ہے کہ یار یہ کتنا دکھی ہے، دنیا کی اتنی دولت ہے اس کے پاس، مگر اس کی فیملی میں کتنی بڑی تکلیف ہے، کتنی بڑی بیماری ہے اس کو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ خوش ہیں، ایسا نہیں ہے، پرابلمز رہیں گے زندگی میں، آزمائش کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، مگر ہمیشہ آزمائش میں اللہ کا شکر ادا کرنا، صبر کرنا، کیونکہ رب نے تمہیں کروڑوں سے اچھا بنایا۔ جی ہاں، جتنے لوگ اس وقت ہال میں بیٹھے ہیں نا اور جو مجھے سن رہے ہیں، میں ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں، ایک کلیم کرنے جا رہا ہوں کہ اب جتنے لوگ یہاں پر ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بھی بنایا ہے، اور کروڑوں لوگ میری اور آپ جیسی زندگی گزارنے کی تمنا بھی رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی بیٹھا ہو جو کہے یار مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہو، میں تو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، اتنا سارا تو قرضہ ہے، اتنی ساری بیماریاں ہیں فیملی میں، اور آپ کہتے ہیں میری جیسی لائف گزارنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ جی جناب، آئی پروف اٹ، میں پروف کروں گا اس کو۔ اللہ نے تمہیں جیسا بنایا ہے نا، کروڑوں لوگ ایسی زندگی کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آج موسم کی کر لیتا ہوں، اچھی خاصی سردی پڑ رہی ہے کراچی میں، ٹھیک ہے نا، ہم سب اندر آئے ہیں، دروازہ بند ہو گیا اس لیے ٹھنڈ کم ہے، مگر سب نے گرم کپڑے پہنے ہیں۔ آج بھی ہمارے وطن میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں۔ ہم نے جرابیں پہنی ہیں، ان کے پاس پھٹی ہوئی جرابیں ہیں، جرابیں پہننے کے لیے نہیں۔ میں اور آپ گھر جائیں گے نا، گرم بستر انتظار کر رہا ہے، لحاف ہے میرے اور آپ کے پاس۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں، نہیں ہے لحاف ان کے پاس، ایک لحاف میں 2-2 3-3 لوگ بیچارے ٹھٹر کے سوتے ہوں گے۔ میں اور آپ آج دوپہر کا کھانا کھا چکے ہیں، ابھی بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ ہم سارے پیدل چل کر اس دروازے سے اندر آئے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں ہیں، ہم ہاتھ سے کھاتے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کو نالیوں سے خوراک دی جا رہی ہے۔ میں اور آپ اپنے واش روم میں جا کر ایزیلی فارغ ہو جاتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنا یورین بھی پاس نہیں کر سکتے۔ میں پچھلے دنوں ہماری بہت کلوز فیملی میں میرے ایک ریلیٹیو ہیں، ان کو ڈائلسس ہوتا ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک بات مجھے کہی، ہلا کے رکھ دیا۔ ایک بار میرے ہاتھ میں گلاس تھا پانی کا، کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی میں پورے دن میں 1 گلاس پانی نہیں پی سکتا، ترستا ہوں کہ میں 1 گلاس پورا پی لوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں پیتے؟ کہتے مجھے ڈاکٹر نے کہا 1 گلاس سے کم پانی پینا، 1 سے زیادہ پی لو گے تو ڈائلسس میں پرابلم ہو جائے گی۔ یار میں سوچتا رہ گیا،
ہم ایک جگہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، سوپ پی رہے تھے، آج سردی ہے نا، بڑے مزے سے سوپ پیتے، سوپ پی رہے تھے، میں نے کہا سوپ تو پی لو، کہتے یہ بھی لکوڈ ہے، لکوڈ اپنے اندر میں داخل نہیں کر سکتا ورنہ مجھے ڈائلسس میں پرابلم ہو جائے گی۔ آپ سوچو تو صحیح یار، اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں ہمارے پاس۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں اور اللہ نے بہت نوازا ہے، اربوں پتی کہوں تو کم نہیں ہوگا۔ میں ان کے والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا، یہ واقعہ سنیے گا۔ ان کے والد صاحب کو جب فالج کا اٹیک ہوا، میں ان سے ملنے گیا، فالج کے اٹیک سے وہ ٹھیک ہو گئے، باتیں بھی کر رہے تھے، اللہ نے کرم کیا، مگر ایک پرابلم باقی رہ گیا۔ وہ پرابلم کیا تھا کہ ان کے منہ میں، یعنی اب ایک بات سمجھیے گا کہ ان کے منہ میں، اب جیسے یہ گلاس ہے نا، یا کوئی بھی نوالا یا پانی کا گھونٹ ہم پیتے ہیں، دیکھیں میں اور آپ جب نگلتے ہیں نا، ہم جب یہ کرتے ہیں تو یہ نوالا یا گھونٹ اندر جاتا ہے۔ آپ زبان پر نوالا رکھ دیں یا گھونٹ رکھ دیں، وہ خود اندر نہیں جائے گا، ہمیں ایک ایکشن کرنا پڑے گا جس سے وہ حلق کے اندر اترے گا۔ ان صاحب کو بیماری یہ ہو گئی کہ سارا جسم ٹھیک ہو گیا، جو فالج ہوا تھا دماغ میں اس کا ایک حصہ ڈیمیج ہوا، اور یہ دماغ کا وہ حصہ تھا جو انسان کے اس ایکشن کا آرڈر دیتا تھا کہ انسان حلق سے نوالا اتار لے۔ وہ کہتے سب ٹھیک ہے، دیکھیں عبدالحبیب بھائی آپ کے سامنے باتیں بھی کر رہے ہیں، مگر منہ میں نوالا رکھ دیں تو نوالا نگل نہیں سکتے۔ میں نے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ کہتے ڈاکٹر، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا، میں نے بتایا نا بہت بڑے، اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو۔ کہتے ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی علاج نہیں ہے، انتظار علاج ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ دماغ جو ہے نا، یہ خود تھوڑے عرصے بعد ایک اور پارٹ آف دا برین کو آرڈر دے گا کہ اب تم یہ کام کرنا شروع کر دو، پھر وہ یہ کام شروع کرے گا تو ان کا نوالا اترنا شروع ہو جائے گا۔ 15-20 دن، مہینہ گزرا، میں نے پوچھا اب ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ کہہ رہے ابو بالکل ٹھیک ہو گئے، نوالا اترنا شروع ہو گیا ہے۔ یار آپ سوچیں کہ میں اور آپ جو ہر نوالا کھا رہے ہیں، ہر گھونٹ پی رہے ہیں، اس میں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے ساتھ۔ لوگ نوالا نہیں اتار پا رہے جن کو یہ بیماری ہے۔ خدا را قدر کرو رب کی نعمتوں کی، شکوہ نہ کیا کریں۔ پریشانی چھوٹی سی آتی ہے اور ہم شکوہ شکایت کا دفتر کھول دیتے ہیں۔ بات تھوڑی سی صوفیانہ ہے، بڑی باریک ہے، لیکن آپ سمجھیں گے تو بہت گہری بات ہے۔ ایک شخص حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا، سر پر اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا کہ یہ پٹی کس چیز کی باندھی ہے؟ کہ حضور سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے۔ کمال کی بات کہی۔ آپ کہتی ہیں آج سر میں درد ہوا ہے تو تکلیف کی پٹی باندھی ہے، جب اللہ نے صحت مند رکھا تھا تو صحت کی پٹی باندھی تھی۔ بات گہری ہے، سمجھیے گا۔ تھوڑی تکلیف آتی ہے، سب کو بتانا ہے کہ اگر کسی کا موبائل چوری ہو جائے، گاڑی لگ جائے یا اسکوٹر کو پرابلم ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کو بتائیں گے۔ سب کو بتانے سے ثواب تو گیا نا؟ کیا وہ دے دے گا آپ کو وہ چیز؟ اچھا جب نفع ہوتا ہے، آج 5000 کا نقصان ہوا تو پورے شہر کو پتا چل گیا، پورے محلے کو پتا چل گیا۔ جس دن آپ نے 50,000 کمائے اس دن ہمیں بتایا کہ آج عبدالحبیب بھائی بڑے پیسے کمائے ہیں؟ نہیں بتاتا کوئی، اپنی نعمتیں نہیں بتاتے، اللہ کی مہربانیاں نہیں بتائیں گے، نقصان سب کو بتائیں گے۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، گھر والوں کو تو زیادہ نہیں بتاتے کہ گھر والوں کو بتائیں گے آج بڑی زبردست دیہڑی لگی ہے تو خرچہ شروع کر دیں گے گھر والے۔ تو یہ باتیں بھی نہ بتائیں۔ اگر مشکل آ گئی ہے نا، صبر کریں اور اس کا ثواب کمائیں۔ کہ احادیث میں ایک مضمون لکھا ہے اور بڑا پیارا مضمون ہے، ایک بڑی زبردست ٹاپک پر وہ حدیث ہے، سمجھیے گا کہ یہ آزمائش آتی کیوں ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ لوگوں کا ایک مقام لکھا ہوتا ہے، ایک سمجھے کہ ایک سٹیج لکھا ہے کہ اس بندے نے ادھر تک پہنچنا ہے اللہ کی بارگاہ میں بلندی پر۔ وہ بندہ نماز، روزے، عبادت کے ذریعے اس بلندی تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے پر آزمائش بھیجتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ اسے وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھ پر بیماری، پریشانی یا پرابلم آئی اس لیے کہ اگر میں صبر کر لوں تو میرا مرتبہ بلند ہو جائے، مگر بے صبری کر کے، ناشکری کر کے ہم اپنا وہ مرتبہ جو ملنے والا تھا وہ بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور مشکل پر جو صبر پر ثواب ملنا تھا وہ بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا جو میں نے آپ کو قرآنی واقعہ سنایا، یہ میسج دیتا ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی زندگی میں، صبر کرنا، آزمائش پر صبر کرنا، اللہ کی ہر فیصلے پر شکر کرنا، جو دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ قرآن میں رب نے وعدہ فرمایا ہے تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا۔ آپ شکر تو کریں، جو بھی دیا اس پر شکر کریں۔ جو میں نے کہا نا کہ ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہم سے زیادہ پریشان ہیں، لوگ مصیبت میں ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہیں روڈ پہ جا رہے تھے، پیر میں جوتے نہیں تھے، کہا یا اللہ جوتے ہی نہیں دیے مجھے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو برابر سے ایک بندہ نکلا جس کے پیر ہی نہیں تھے، کہا یا اللہ معاف کر دے، مالک پیر تو دیے تیری مہربانی،
جب بھی یہ احساس ہونا کہ میں کچھ لوگوں سے پیچھے رہ گیا ہوں، میرے پاس کم ہیں چیزیں، اپنے سے کمتر کو دیکھ لینا، زبان سے شکر نکلے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صبر کرنے والا بنا دے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے